الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم افمن اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ رب العزت کا گراں قدر احسان ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی۔ یہ جو ادارہ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن ہے، اس کے بانی حضرت امیر المجاہدین ولی کامل صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کشمیر کے اصلاً تھے۔ ان کے بابا یا ان کے دادا جو تھے وہ ہجرت کر کے وزیر آباد تشریف لائے، اور پھر وزیر آباد سے مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین، جو سیدین شہیدین کی جماعت جو جماعت مجاہدین تھی، جس کا تذکرہ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نے بھی کیا، تو ان کے ساتھ مل گئے۔ پھر تا دم واپسی اپنے گھر تشریف نہیں لے کر گئے۔ جب بھی وہ وزیر آباد سے گزر ہوتا ٹرین کے ذریعہ یا کسی طریقے سے، اپنے چہرے پر نقاب کر لیتے تاکہ نہ وزیر آباد والے مجھے دیکھیں اور نہ میں وزیر آباد والوں کو یا وزیر آباد کو دیکھوں، تاکہ دل میں نہ ماں باپ کی تڑپ آئے نہ یہ مکان کی تڑپ آئے کہ میں یہاں اپنی زندگی گزار کر گیا ہوں۔ آخر دم تک وزیر آباد رہائش کی غرض سے یا اپنے وطن مالوف کی وجہ سے نہیں گئے، جماعتی سلسلہ میں گئے ہیں، جو فنڈ اکٹھا کیا یا کچھ اور کوئی کام گئے ہیں تو گئے ہیں، ورنہ نہیں گئے۔ جس وقت برطانیہ کا دور تھا اور جماعت مجاہدین جو تھی، یہ ان کا اصل جو جماعت تھی، ان کا وہ شیرازہ بکھر گیا، کیونکہ بہت ہی ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، اور یہ پھر یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور پر ایک واقع دیہات ہے جو 493 اوڈا والا کے نام سے موسوم ہے۔ وہ وہاں پر چودھری عطا اللہ صاحب کے کہنے پر تشریف لے آئے اور گمنامی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر وہاں سے ہی انہوں نے اپنا دینی سفر، تبلیغی سفر شروع کر دیا کہ 5 نمازیں 5 مختلف دیہاتوں میں جا کر پڑھاتے، اور نماز کے بعد وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بچوں اور بوڑھوں کو دیتے، اور نماز ترجمہ کے ساتھ پڑھاتے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے پھر 1922 میں چھوٹا سا ایک ادارہ بنا لیا۔ پھر ایسے ہی اہل علاقہ نے یہ کہا کہ ادارہ مکمل بننا چاہیے، تو 1927 اور 32 میں جا کر رسمی طور پر پورا ادارہ بن گیا، اور پوری کلاسیں شروع ہو گئی، اور وہاں پر بڑے بڑے مشائخ نے آ کر درس حدیث پڑھایا، درس حدیث دیا۔ حضرت حافظ العصر حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اوڈا والا میں جامعہ تعلیم اسلام میں پڑھایا۔ اس وقت اس کا نام دارالعلوم تعلیم الاسلام ہوتا تھا۔ اس کے بعد مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدہ الفلاح، مولانا ابو البرکات احمد مدراسی، جو جامعہ اسلامیہ علامہ صاحب کے استاذ محترم تھے، وہ اوڈا والا میں پڑھ کر گئے ہیں، اور اسی طرح بہت سے بڑے بڑے علماء کرام نے اس رونق کو دوبالا کیا۔ اور پھر یہ 1964 میں، کیونکہ دور دراز کا سفر کرنا مشکل تھا، طالب علموں کے لیے سفری سہولتیں بہت زیادہ تھی، تو حضرت صاحب کے کہنے پر یہ جو موجودہ جگہ ہے، یہ 6.5 ایکڑ جگہ ہے، گورنمنٹ پنجاب سے نیلامی پر خرید کی گئی، اور یہ 12,000 میں خرید کی گئی۔ پھر حضرت صوفی صاحب نے 1 سال بعد جب ادارے کے نام یہ نام ہو گئی، تو پھر یہاں پر ادارہ شروع کیا، اور اس ادارے کا نقشہ جو ہے
لفظ اللہ پر بنا ہوا ہے۔ یہ حضرت صاحب کو کسی نے بتایا نہیں، لیکن ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہے اور جو کام کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ حضرت صاحب اس قدر متقی، پرہیزگار اور اپنے فرائض منصبی کو سمجھنے والے تھے کہ چندے کا پیسہ اگر کسی نے 1 روپیہ دیا ہے تو وہ ایک دوسری جیب میں ڈال کر دوسرے پیسوں میں داخل بھی نہیں کرتے تھے، کہتے وہی روپیہ جو کسی نے دیا ہے وہ میں نے وہاں جمع جا کر کروانا۔ ان کی 4 جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب میں مدرسہ کے پیسے ہوتے، ایک مدرسہ میں جماعت مجاہدین کے ہوتے، ایک جیب میں یتیموں اور بیوگان کے مدد کے لیے ہوتا، اور ایک میں فلاحی کاموں کے لیے ہوتا جو بے کسوں کا سہارا بنتے۔ اور وہی جو تھا وہ ان کا اپنی ذاتی خرچ ہوتا تھا۔ وہ حضرت صاحب جب تشریف لاتے چندہ اکٹھا کرنے کے بعد یہاں آ کر مولانا عبدالرب رحمۃ اللہ علیہ خزانچی تھے، انہیں فرماتے کہ یہ مدرسے کے پیسے اکٹھے کرو اور کاپی کے مطابق پیسے لے لو، اور پھر وہ کہتے کہ یہ میرے پیسے ہیں اور مجھے صرف اتنے پیسے چاہیے، جتنی ان کی ضرورت ہوتی تھی رکھ لیتے، اور اپنی خاص جیب کے جو ان کو ان کے مریدین دیتے تھے کہ یہ حضرت صاحب آپ نے اپنے لیے پھل کھانا ہے یا کوئی چیز کھانی ہے، وہ بھی جامعہ میں جمع کروا دیتے۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک نلکا لگا ہوا ہے، حضرت صاحب نے وہ نلکا بھی اپنے پیسے کا لگوایا تھا، اور وضو اور استنجا کے لیے پانی اس نلکے کا استعمال کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ جو ٹوٹیوں کا پانی ہے یہ بجلی کے بل سے نکلا ہے، اور بجلی کا بل جو ہے وہ مدرسہ کے چندہ سے دیا جاتا ہے، یہ میں استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے پیسے کا جو ہینڈ پمپ ہے اس پانی سے وضو کروں گا۔ یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کمرہ حضرت صاحب کی سکونت کا تھا، یہیں وہ رہتے تھے، یہیں سوتے تھے۔ اس کے ایک سائڈ پر ایک ٹوٹی ہوتی تھی، تو یہیں اپنے کپڑا دھونا اور یہیں اپنا گزر بسر کرنا، اور اس کے بعد باہر سین میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ حضرت صاحب نے ادارہ طلباء کے لیے بنایا اور اسلام کے لیے بنایا، اس کا نام بھی تعلیم الاسلام رکھا ہے۔ اس کے بعد اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، نہ رضوی، نہ قادری، نہ سور بردی، نہ قاسمی، نہ چشتی، یا کوئی بھی کسی قسم کی نسبت اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف تعلیم الاسلام، اسلام کی تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ہم ہر مسلمان کو، کلمہ گو کو داخل کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی وقت نہیں ہے داخلے کا، ہر وقت 24 گھنٹے 12 مہینے ہمارا داخلہ کھلا رہتا ہے، اور کسی کے آنے کے لیے عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ ہم 7 سال 8 سال کا بچے سے لے کر مرتے دم تک جو مسلمان ہے اس کو داخل کرتے ہیں، چاہے سفید داڑھی والا آ جائے ہم اسے بھی نہیں روکتے ہیں۔ اور حضرت صاحب کا بھی یہ حکم تھا کہ یہ تعلیم الاسلام ہے، جب بھی کوئی بچہ آ جائے اس کو آپ نے بھیجنا نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں بھیجنا؟ ان کے دل میں ایک خوف ہوتا تھا کہ یا اللہ اس کا باپ کل رب کے حضور یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تو اپنے بچے کو دینی تعلیم دینے کے دلوانے کے لیے مدرسہ میں لے گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، اور ہمیں حکم تھا کہ صبح امتحان ہے نا تو رات کو بچہ آ گیا اس کو بھی نہیں بھیجنا، اس کو یہاں رکھنا ہے، روٹی کھائے گا، اللہ اللہ کرے گا، نماز تو پڑھے گا نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں ایسے بیٹھا رہے گا، نہیں، وہ اس ماحول سے متاثر ہوگا، اللہ اس کے دل میں دین کی محبت زیادہ کر دے گا، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ سپوت بن کر باہر نکلے گا اور قوم کی رہنمائی کرے گا، دین اسلام کی رہنمائی کرے گا۔ اور الحمدللہ یہاں سے پوری دنیا میں پڑھے ہوئے فیض یافتہ آپ کو مل جائیں گے، اور جتنے بھی پاکستان میں بڑے بڑے ادارے ہیں، سب بڑے جو مشائخ ان کے شیخ الحدیث وغیرہ ہیں وہ اس جامعہ کے یا تو ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، یہ امہات المدارس ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دن دگنی رات چگنی اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے بھی تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے اور اس کے خادمین جو ہیں ان کے پڑھنے والے جو ہیں سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا تعداد آج کل جو ہے ہمارے پاس 350 کے قریب بچے ہیں اور ہمارا مدرسۃ البنات ہے، اس میں 172 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 12 شاخیں ہیں، 12 شاخوں میں 650 بچے پڑھ رہے ہیں جو راوی کے کناروں پر دیہات ہیں وہاں پر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔